پاکستان کی شہری ہوں اور میرے ساتھ جتنی 50% اس ملک کی آبادی ہے خواتین کی، وہ بھی اسی ملک جس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، ستم ہوا، اور ان خواتین کے ساتھ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یا چیئرمین عمران خان سے، اگر وہ خواتین سیاست میں ہے تو بھی وہ مظلوم بنی، اور اگر وہ عمران خان کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو سیاست میں گھسیٹ کر ان پر ظلم کیا گیا. بات ہو رہی ہے بشریٰ بی بی کی. جس طرح ابھی سلمان صاحب نے فرمایا کہ 7 سال کی قید آپ نے دیکھی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا. پچھلے 1.5 سال سے 9 مئی کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، جہاں ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، 200 کے لگ بھگ جھوٹے کیسز بنانے کے ریکارڈ قائم کیے گئے، سائفر جیسے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا گیا. وہاں سارا ٹارگٹ ان کے گھر میں جو پردہ دار ان کی زوجہ ہیں، جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے جن کا نام بشریٰ بی بی ہے، صرف ان پہ کیا گیا. اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں خواتین اگر سیاست میں آ جائیں تب بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی سیاست دان کے گھر میں موجود ہو تب بھی انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی داغ بیر کسی اور نے نہیں، موجودہ حکومت کے جو روح رواں ہیں، محترم شریف خاندان ہے، یہ ان کی ڈالی ہوئی ہے. اپنے گھر کی بہو بیٹیاں ہوں تو ایف آئی اے کو بھی فوراً بھگایا جاتا ہے، سائبر کرائم بھی فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، دور دراز لوگوں کو پاتال میں سے بھی گھسیٹ کے لے آیا جاتا ہے کہ آپ نے ذل الہی کے خلاف ایک لفظ کیسے بول دیا. ملک کے سب سے بڑے صوبے پر ایک جعلی فارم 47 کے نتیجے میں لائی گئی ایک خاتون کو مسلط کیا گیا ہے. پورے پاکستان کی 50% آبادی کی عزت ایک طرف، ساری خواتین کی عزت ایک طرف، لیکن ان محترمہ کی عزت دوسری طرف. ہم سب کی عزت کے لیے ایک پیمانہ رکھنے کی بات کرتے. ہمیں افسوس ہے کہ جب جیل میں ٹرائل کیے جاتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی ان ٹرائل کا حصہ ہوں، وہاں پر نہ آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، بس کچھ فرمائشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جس طرح بشریٰ بی بی کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ سزا دی گئی، جو ابھی سلمان رضا صاحب نے قانونی طور پہ آپ کو بیان کیا، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سارا ٹارگٹ عمران خان ہے، اور ان کو جھکانے کے لیے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بشریٰ بی بی کو تنگ کر کے، ان کو غیر ضروری اور غیر قانونی سزائیں دے کے. میں یاد کراتی چلوں 9.5 مہینے اس خاتون کو ناجائز قید میں رکھا گیا جھوٹے کیسز میں. عدت میں نکاح جیسا گھٹیا غلیظ کیس پاکستان کی قانون کی جو کتابیں ہوں گی اس کا تاریخ ترین باب ہے. شرم آتی تھی ہمیں، ہم سب خواتین جا کے جب وہاں اندر ہیئرنگ سننے جاتی تھی تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی تضحیک اور تذلیل کی جا رہی ہے. بشریٰ بی بی کی اکیلی کی تضحیک نہیں ہو رہی تھی، وہ پورے پاکستان کی خواتین کی عزتوں کو چھالا جا رہا تھا، اور وہ سلسلہ بند نہیں ہوا. یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ اصل میں صرف بشریٰ بی بی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. کیونکہ عمران خان کو جس طرح جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ڈیلیں ان سے من مانی مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی، تو بشریٰ بی بی کو پھر 7 سال قید دے دی گئی. میں یہاں پہ ذرا دہراتی چلوں کہ پوری گرمیاں بشریٰ بی بی کو کس طرح رکھا گیا. پہلے جب انہیں بنی گالہ میں بند رکھا گیا تو ان کے کمروں کو، ان کے غسل خانوں کو بگ کیا گیا، بارہا وہاں کمپلینٹس ہوئی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھی یہ شہراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 بجے ایمبولینس اندر گئی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وجہ سے گئی. ان کے کھانے میں زہریلا مواد ڈالا گیا جس سے ان کی زبان پہ چھالے نکل آئے. اس کے بعد جس وقت ان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تو ان کا شدید گرمی کے دنوں میں ان کے بستر پہ رات کو پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکے. کمرے کی بجلی بند کر دی جاتی تھی، کمرے میں چوہے چھوڑے جاتے تھے، ان کو نظر بند رکھا گیا. کتنے دن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، نہ ان کے خاندان والوں سے نہ وزیر اعظم عمران خان سے. اس سب ٹارچر اور تشدد کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جھک جائیں، وہ ٹوٹ جائیں اور جا کر پریشرائز کریں کہ جناب آپ مان جائیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے.
لیکن آفرین ہے کہ بشرا بی بی کو بھی نہیں توڑا جا سکا. وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے. وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، پرسوں سے، کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے. نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں. کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا، کبھی کوئی بات کرتے. اسی مذہب کے رنگ کے نتیجے میں جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا گیا تھا، گولیاں ماری گئی تھی، اس کو بھی مذہبی رنگ دیا گیا تھا. کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر میں ان سب کو جو روز تھوڑی دیر کے بعد آ کے حکومتی چینلز تو نہیں، چینلز پہ بیٹھ کے حکومتی جتنے نمائندے ہیں جھوٹی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میں یاد کرا دوں کہ 8 فروری کو آپ کا یہ چورن عوام ایک دفعہ ریجیکٹ کر چکی، اور جب آپ آ کے یہ چورن بیچتے ہیں تب عوام اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور غصے کا شکار بھی ہوتی ہے. اور بہت شکریہ کہ آپ کے اس بیان بازی کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچتے ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور وہ اصلیت نکال کر لاتے ہیں. جس سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو ٹریگر کرنے کی بھی ماشاءاللہ سے جو بیسک کیٹلسٹ ہیں وہ آپ خود ہیں. آپ جب آ کے، کیونکہ آپ سچ چھپا نہیں سکتے تو آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر حقائق نکال کے لے آتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ ہمیں آپ کی 50 پریس کانفرنسز کے بدلے میں صرف 1 دفعہ جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی سارے حقائق جانتی ہے. جہاں تک مذہبی رنگ دینے کی بات ہے تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا لیڈر محافظ ناموس رسالت ہے. اس کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے آواز بلند کی ناموس رسالت پہ، 15 مارچ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا. میرے لیڈر نے، عمران خان نے، یہ بات بلند کی دنیا میں جا کے ہر فورم پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کی ناموس ہے، وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. یاد کریں ان کی وہ سپیچ UN کی جس میں انہوں نے آواز دے کے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ شاید مغرب یہ نہیں جانتا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. یہی میرا لیڈر ہے. آپ اٹھا کے ان کی تمام سپیچز دیکھیں جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے، اور آج بھی دلوں کے وزیر اعظم وہی ہیں. فارم 45 کے حقیقی وزیر اعظم وہی ہیں. وہ بارہا کہتے تھے کہ اس ملک کی تربیت کرنی ہے، اس قوم کی اگر تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے تو انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تربیت مل سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے سیکھیں. اور یہی بنیادی کانسیپٹ تھا اس یونیورسٹی کے قیام کا، جس کی آج ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو یہ شرمناک ہے اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو قید کیا گیا ہے. میں یہاں یاد کرا دوں کہ 2 دفعہ اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا، اور پچھلی پیشی پہ یہ بیان بازی کی گئی کہ جی وہ پہنچے نہیں، وہ ڈرے ہوئے تھے. وہ بالکل ٹائم پہ پہنچی. وہ اتنی دلیر خاتون ہے، کلمہ حق پڑھنے والی خاتون ہے، ایک دلیر لیڈر کی زوجہ ہے. وہ اپنا سامان ہر دفعہ لے کر آئی ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ ناجائز طریقے سے ان کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلے بھی انہوں نے خود جا کے اڈیالہ میں گرفتاری دی تھی، اس دفعہ بھی وہ خود وہاں موجود تھی. انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کی ہے کہ ان کو کوئی ڈرامے بازی کر کے نہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن افسوسناک ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہی بیٹھ کے اپنے کیسز لڑ رہے ہیں جو جھوٹے کیسز ہم پہ بنائے جاتے ہیں. ہر روز ہمارے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. ہم ہو موقع پہ یا نہ ہو، کیس بن جاتا ہے اور پھر وہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ من مانے طریقے سے چلایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ بعد میں سنایا، فیصل واڈا صاحب نے پہلے سنا دیا، کچھ ہمارے اور
بڑے نام نہاد ہیں صحافی, انہوں نے پہلے سے ٹویٹر پہ ٹویٹس کر دیے کہ جناب یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے. کیا یہ نظام ہے؟ کیا یہ وہ انصاف ہے جس کی تحریک آج تک ہم چلا رہے ہیں؟ یہ تحریک اس لیے جاری رہے گی. اور جہاں تک بشریٰ بی بی کا کردار ہے, آپ نے ان پہ ظلم کیا, آپ نے عمران خان کی گھر کی ہر عورت پہ ظلم کیا, چاہے وہ علیمہ خان ہو, چاہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ ہو, یا چاہے نورین بی بی ہو جن کے بیٹے کو قید دی ہے آپ نے. کس طریقے سے آپ دیکھیں ان کو کیسز میں آپ گھسیٹتے ہیں, ناجائز ان پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں, آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. لیکن کیونکہ ان کا بھائی اتنا بہادر ہے اور ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں, اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے ہیں, تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں. تمام فسطائیت کا مقابلہ کریے. یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, کارکنان ہیں, یہ سب فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہیں. ہم سب جا کے کیسز کا مقابلہ کریں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے ہی نکلے گا. اسی ملک کو ہم نے بدلنا ہے, اسی ملک کے اسی عدالتی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اور یہی جینا مرنا کہ ہمارے ملک میں یہ جینا مرنا ہے. میں آخری بات یہ کہوں گی کہ برائے مہربانی خواتین کی عزت احترام اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال مزید مت ہونے دیں. پوری دنیا میں آپ نے ایک تماشا بنا دیا جمہوریت کا, اور بشریٰ بی بی کو جو انلیگل سزا دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ذاتی اناد اور جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس ٹرینڈ کو آپ ختم کریں, ملک کو آگے لے کر چلیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا یہ ملک ہے. خدارا اپنی ذاتی جو اناد ہے, بغض ہے, اور جو ذاتی آپ نے جو ایک ناجائز طریقے سے حکومت بنائی ہوئی, اس کے قائم رکھنے کے لیے پورے ملک کو تباہ مت کریں. صاحب یہ جو